أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم فكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله أيام معلومات في أيام على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تقتفسهم وليؤفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق اللہ. وَإِذْ بَوَّأْنَا، اور جب ہم نے بوانا مقرر کر دی ابراہیم ابراہیم کے لیے مکان جگہ البیت گھر میں اللہ تشرک بھی شیئا کہ نہ تو بنا شریک کرنا میرے ساتھ کسی کو بھی وطہر اور تو صاف پاک صاف رکھ بیتیا میرے گھر کو للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے والقائمین اور قیام کرنے والوں کے لیے والرکع السجود اور رکوع کرنے والوں سجدہ کرنے والوں کے لیے وَأَذِّن اور اعلان کر دے فی الناس سے لوگوں میں بالحج حج کے لیے یأتو کا وہ آئیں گے تیرے پاس رجالن پیدل وعلی کل ضامر اور ہر دبلے پتلے اونٹ پر یاتین من کل فج عمیق وہ آئیں گے یاتین آئیں گے وہ من کلی ہر اس فج عمیق دور دراز کے راستے سے. فج کہتے ہیں راستے، عمیق کہتے ہیں پہاڑوں کے درمیان کے راستے، یعنی دور دراز کے راستے سے. لیشہدو تاکہ لیشہدو منافع تک فائدے حاصل کریں لاہم ان کے لیے لیشہدو تاکہ وہ فائدے اپنے دین میں فائدے کے لیے حاضر ہوں. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ اور اللہ کا نام لیں فی ایام معلومات یعنی کچھ جو دن مقرر جو دن ایام ہیں معلوم ان میں اللہ کا نام یعنی کہ جانوروں کو ذبح کریں علی ما رزقہم جو ہم نے انہیں جو اس نے انہیں دیا من بہیمۃ الانعام یعنی چوپائے مویشی پالتو چوپایوں کے بارے میں جو ہم نے انہیں حکم دیا. فَكُلُوا اور کھاؤ منہا اس میں سے وَأَطْعِمُوا اور کھلاؤ البائس الفقیر باعث کہتے ہیں تنگ دست کو اور محتاج فقیر یعنی محتاج کو یعنی خود بھی کھاؤ اور محتاج کو بھی کھلاؤ. ثُمَّ لْيَقْضُوا پھر تم دور کرو تَخَسَهُمْ اپنے میل کچیل وَلْيُوفُوا اور پورے کرو نذورہم اپنی نظروں کو وَلْيَطَوَّفُوا اور پھر چاہیے کہ طواف کریں بالبیت العتیق یعنی اللہ کے بیت العتیق کہتے ہیں قدیم گھر کا یعنی چاہیے کہ وہ قدیم گھر کا طواف کریں. تو آج کے سبق میں اصل میں حج کے بارے میں بتایا گیا تھا. یہاں سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا کہ اذ بوّأنا ابراہیم کہ ابراہیم کے لیے ہم نے مقرر کر دی ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں بوانا یعنی کہ ٹھکانہ دیا جگہ دے بوانا کہتے ہیں جگہ دینا جگہ موقع یعنی وہ وقت یہ فرمایا ہی جا رہا ہے کہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ متعین کر دی. بیت اللہ اس سے پہلے بھی تعمیر ہو چکا تھا کیونکہ زمین پر اللہ کا سب سے پہلے گھر تو یہی تھا اور ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے بہت پہلے آدم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام جو بھی آئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت تو کیا کرتے تھے
اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ بیت اللہ کی پہلی تعمیر آدم علیہ السلام نے کی یا اس سے پہلے فرشتے نے اسے تعمیر کیا۔ بہرحال ایک ٹیلے پر اس کی بنیادیں موجود تھیں جس پر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی عمارت تعمیر فرمائی۔ صحیح بخاری کی ابن عباس کی لمبی حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ایک اونچی جگہ پر تعمیر ہوا تھا۔ چنانچہ اس حدیث میں زمزم کے نمودار ہونے کے بعد فرشتے جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس میں آتا ہے کہ فرشتے نے کہا کہ تم ضائع ہونے سے مت ڈرو، کیونکہ اللہ یہاں اللہ کا ایک گھر ہے اور یہ لڑکا اور اس کا باپ اسے بنائے گا اور اس کے رہنے والوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو بیت اللہ زمین کے ٹیلے کی طرح بلند تھا اور سیلاب آتے اس کے دائیں بائیں سے ہو جایا کرتے تھے۔ تو وہ اسی طرح یہ بتایا گیا کہ پھر ان کو علی ابراہیم السلام نے جب اس کو بنا دیا اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے، تو پھر انہیں کو حکم دیا گیا اللہ تشرک بھی شیئا، کہ کسی کو بھی اس کے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اس کو وَطَاهِرَ بَيْتِ لِلطَّائِفِينَ، اور اس کو پاک صاف رکھو طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ طواف کا معنی ہے کسی چیز کے گرد پھرنا، چکر لگانا ہے، یعنی اس گھر کی بنیاد خالص توحید پر رکھو۔ ہر شخص یا کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ نے تو اس کے گرد کو 360 بت رکھ دیے تھے جن کا وہ طواف کیا کرتے تھے، تو ایک اللہ کے بجائے وہ ان کا طواف کیا کرتے تھے۔ ابھی بھی ہمارے یہاں بھی بہت سے ہم کہتے تو اپنے آپ کو مسلمان ہی، لیکن قبروں اور آستانوں کا طواف کرتے ہیں، یعنی وہ بھی حالانکہ طواف صرف اللہ تعالیٰ کے گھر ہی کا ہے، کہ اللہ تبارک کے کے گھر کو صرف اسی کے گھر کا اللہ تبارک کو طواف جائز قرار دیا ہے۔ اور تو کسی سے کعبۃ اللہ کہتے ہیں، اس کی جو ہے کسی جگہ کا یا کسی شخص کا بھی طواف جائز ہی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان خرافات سے بچائے۔ یہاں پہ بھی لوگ خانہ کعبہ کے ایک رکھ کے ایک شبیہ کہہ دیں، اس کے خانہ خاکہ بنا کے اس کے بھی طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ کہ کعبہ کو اللہ تبارک نے بیت یعنی میرا گھر کہہ کے جو اس کی شان بین اس کا اندازہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ بیت اللہ کی تعمیر کے ساتھ ابراہیم السلام کو بھی حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک میں ٹھہراؤ اور میرے گھر کو طواف قیام سجدہ رکوع کرنے والوں سے پاک صاف رکھو۔ بیت اللہ کی صفائی صاف ستھرا رکھنے سے مراد عام صفائی کے علاوہ شرک اور بت پرستی سے پاک رکھنا ہے۔ اصل میں تو جو زیادہ بڑی گندگی ہے وہ تو شرک اور بت پرستی کی ہے۔ اس لیے یہاں پہ ان آیات میں مشرکین کو یہ آر دلانا بھی اصل میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پہلے دن سے ہی اس گھر کو بنایا تھا کہ وہاں صرف ایک اللہ کی عبادت ہو، تم لوگوں نے تو سینکڑوں بت لا کے یہاں رکھ دیے اور اللہ کے چھوڑ کر ان کی پوجا کرنے لگے ہیں۔ تو یہ ان کو مشرکین قریش کو یہاں پہ ڈانٹ پلائی گئی تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو، مگر پھر بھی انہیں سمجھ بات کی آئی نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ فِي الْحَجِّ، اور لوگوں کو اعلان کر دو، لوگوں کو بلاؤ، فی الناس اعلان کر دو لوگوں میں حج کے بارے میں، یا تو کرے جالن، وہ آئیں گے تمہارے پاس، پیدل آئیں گے، اونٹوں پہ آئیں گے، اور دور دور سے تمہارے پاس چلے آئیں گے۔ حج کا اصل معنی ہوتا ہے کہ قصد کرنا کسی چیز کا، کسی بھی چیز کا قصد کرنا، اس نیت سے کہ وہ قولی بدنی اور مالی عبادت ادا کریں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مقرر فرمائی ہے۔ تو یہاں اس کو دامر کہتے ہیں، وہ دبلے پتلے اونٹوں کو جو دور سے چل کے آتی ہوں تو نہ ان کو چارہ ملتا ہو، نہ کوئی دور دراز سے چل کے آ رہے ہوں تو اس کو بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں، ان کو دامر کہتے ہیں۔ یعنی اونٹوں پر آئیں گے جو کمزور ہو چکے ہوں گے۔ اور پھر فج نمیق، یعنی کہ یہ راستوں سے، ان راستوں سے آئے گے، فج کہتے ہیں یعنی کہ پہاڑوں سے جو گزر کے راستے آتے ہیں ان کو فج کہتے ہیں، اور حمیق کہتے ہیں لیکن یعنی گہرائی، یعنی مراد دور کا سفر، یعنی دور کے مسافت کو کہتے ہیں کہ وہاں سے وہ لوگ چلے آئیں گے۔ تو یہاں اس حج کے اعلان سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کو طواف، رکوع، سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا ہے کہ مہمانوں کی آمد سے پہلے گھر کی صفائی ہونی چاہیے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علیہ ابراہیم السلام کو کعبہ کی تعمیر کے بعد حکم دیا کہ لوگوں کو حج کا اعلان کرو، میں تمہارے پاس پیدل اور بے شمار سواریوں پر سوار ہو کر آئیں گے جو دور دراز سے آ رہی ہوں گی۔ تو یہاں پہ ابراہیم السلام نے یہ اعلان کیسے کیا اس کے متعلق؟
ابن کثیر میں کی تفسیر میں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی دعوت کے اعلان کرنے کا حکم دیا تو ذکر کیا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ پروردگار میں لوگوں کو تک یہ پیغام کیسے پہنچاؤں گا؟ میری تو آواز ہی ان تک کوئی نہیں پہنچے گی، یعنی یہاں کوئی آدمی بندہ ہے ہی نہیں، میں کس کو سناؤں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم منادی کرو، پیغام پہنچانا ہمارا کام ہے۔ تو آپ نے اپنے مقام پر، بعض نے کہا کہ پتھر پر کھڑے ہو کر، بعض نے کہا کہ صفا پر، یا بعض نے کہا کہ ایک پہاڑ پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ لوگوں تمہارے رب نے گھر بنایا ہے، تم اس کا حج کرو۔ کہا جاتا ہے کہ پہاڑ جھک گئے، حتیٰ کہ یہ آواز زمین کے کناروں تک پہنچ گئی، اور جو ماؤں کے پیٹ میں یا باپوں کے پشت میں تھے ان کے بھی کانوں تک بھی پہنچ گئی۔ اور پھر جس شخص کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج قیامت تک کرنا لکھ دیا، سب نے اس کے جواب میں کہا لبیک اللہم لبیک۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے کہتا ہے نا کہ آپ کا کام ہے صرف وہ لوگوں کو دعوت دینا، لوگوں کو پہنچانا، اس کی طرف لے کے آنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ جسے کوئی کہتا ہے میں تو جتنا بار لوگوں سے کہتا ہوں لیکن میرے تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے، اس کی طرف آتا ہی نہیں۔ آپ کا یہ کام نہیں ہے، ہدایت تبارک و تعالیٰ نے دینی ہے۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شخص کو، کون سا ایسا شخص ہے جو نہیں چاہے گا کہ وہ وہاں پہ جائے اور اللہ کے گھر کا طواف کرے اور عمرہ اور حج کرے؟ کون ایسا شخص؟ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے دلوں میں یہ ڈال دی کہ یہ جو اللہ نے کا گھر ہے اس کی محبت ڈال دی، کہ ہر کوئی وہاں آئے اور اس کا جائے اور اس کا طواف کرے، حج کرے۔ اور حج کے لیے آپ سے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے حج کرے اور اس دوران میں شہوت و گناہ کی باتیں نہ کرے تو اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے جس طرح اس دن پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ اور رسول پر ایمان لانا۔ پھر پوچھا گیا پھر کون سا عمل؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے راہ میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا تو اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا حج مبرور۔ تو سیدنا ابو ہریرہ کے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ دونوں کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ جس طرح سیدہ عائشہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو آگ سے اتنا آزاد کرتے ہوں جتنا عرفہ کے دن آزاد کرتے ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ بندوں کے قریب ہوتا ہے اور بندوں پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، فرماتا ہے کہ یہ کس ارادے سے جمع ہوئے ہیں، یعنی کہ یہ میرے ہی حکم سے، میری ہی مغفرت چاہنے کے لیے یہ لوگ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حاجیوں پر فخر بھی کرتا ہے۔ تو یہ یہاں پہ دیکھ بتایا جا رہا ہے کہ اس لیے کہتے ہیں کہ حج اور عمرے پہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر انسان، فرض تو فرض ہے، ہر ایک پہ جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو استطاعت دی ہے اس پہ تو ہر حال میں فرض ہے۔ اگر وہ حج نہیں کرتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمان ہے کہ پھر وہ چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی ہو کے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی جس کے پاس استطاعت ہو وہاں جا سکتا ہو، اس کے پاس ہے، اور پھر بھی نہ جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کہ اللہ تو غنی ہے، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، پھر اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی جائے کہ کیا کرتا ہے کیا نہ کرے۔ تو پھر یہاں جو فرمایا گیا ہے کہ حج کے ساتھ لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات، یعنی پھر وہ یہی کہ بھی فائدے بھی اٹھائے، یعنی کہ ضروری ہے حج کے دینی فائدے تو ہیں ہی ہیں، تو اس کے ساتھ دینی فائدے ہی اس کے یہ نہیں بلکہ دنیاوی فائدے بھی یہاں پہ۔ یہ اسی کعبۃ اللہ اور اس کے حج کی برکت ہی کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کوئی 2500 برس کی مدت میں عربوں کو ایک مرکزی وحدت حاصل رہا ہو جس نے ان کی عربیت کو قبائلیت پر بالکل گم ہونے سے بچائے رکھا۔ اس کے مرکز سے وابستہ ہونے اور حج کے لیے ہر سال ملک کے تمام حصوں سے آتے رہنے کے بدولت ان کی زبان ایک رہی، ان کی تہذیب بھی ایک رہی، ان کے اندر پھر عرب ہونے کا احساس بھی باقی رہا۔ تو پھر ان کو آپ دیکھتے ہیں ان کو کتنا، ان کو عزت بھی اسی وجہ سے ملتی رہی۔ اور پھر یہ بھی کہ حج کی برکت سے عرب کے اس عام جہاں پہ بد امنی ہوا کرتی تھی، کم سے کم 4 مہینے ایسے امن کے میسر آ جاتے تھے جن میں ملک کے ہر حصے کا آدمی سفر کر سکتا تھا، تجارتی قافلے بھی بخیر گزر سکتے تھے۔ اس لیے عرب کے معاشی زندگی کے لیے بھی حج ایک رحمت تھا اور آج بھی ہے۔ تو اسلام کے بعد حج کے دینی فائدوں کے ساتھ دنیاوی فائدے بھی کئی گنا زیادہ ہو گئے۔ پہلے صرف عرب کے لیے رحمت تھا، اب ساری دنیا کے لیے، اہل توحید کے لیے رحمت ہو گیا۔ یعنی حج تو ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا کوئی، جیسے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اس کا بدلہ تو
صرف یہ ہے کہ اس کی جنت ہی ہے اگر وہ صحیح طور پہ حج کرے تو اس کے یہی ہے۔ تو پھر یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر وہ کیا کرے، اللہ مارزقہم، پھر وہ ایام معلومات ہے، معلومات سے تشریق کے دنوں میں یعنی کہ قربانی کے دنوں میں، اعلیٰ ما رزقہم، وہ اللہ کا نام لے اس پر جو رزق دیا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں، اور پالتو جانوروں میں سے، یعنی کہ یہ جانور سے مراد مویشی جانور، یعنی اونٹ ہو گئے، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، یہ چار جانوروں کے نام آئے ہیں، یہ ان کو بیان کیا گیا۔ تو یہاں پر اللہ کا نام لینے سے مراد ہے کہ اللہ کے نام پر، اس کے نام پر نام لے کر انہیں ذبح کرنا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں قربانی کے لیے بھی بالعموم جو ہے وہ جانوروں پر اللہ کا نام لینے کا استعارہ استعمال ہوا ہے، اور ہر جگہ اس سے مراد اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کرنا ہی ہے۔ اس لیے اسے بتا دی گئی کہ اللہ کا نام لیے بغیر یا اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر جانور کو ذبح کرنا کفار اور مشرکین کا طریقہ ہے۔ مسلمان جب بھی کوئی جانور کو ذبح کرے گا تو اللہ کا نام لے کر ہی کرے گا، اور جب کبھی قربانی کرے گا تو اللہ کے لیے ہی کرے گا۔ تو یہ ایک اللہ کے نام پر ان کو ذبح کرنا، ایام معلومات سے مراد یہ کہ تشریق کے دن، یعنی کہ 3 دن یوم النحر اور 2 دن اس کے بعد کے، ان دنوں میں یہ ایام 10 11 12 یہ دن ہوتے ہیں وہاں پہ لوگ رہتے ہیں، ان میں آپ کریں۔ تو پھر بتایا گیا ہے کہ پھر یہاں پہ بتایا تم اس میں سے خود بھی کھاؤ، فکلوا منہا، تو خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، وہ جو محتاج ہیں یا جو تنگ دست ان کو بھی کھلاؤ، یعنی اس کا کھانا خود بھی کھاؤ اور خود ان دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ تنگ دست اور فقیر کو ہلانے کے متعلق جو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی غنی کو نہیں کھلایا جا سکتا، دوست ہمسائے کو، رشتہ دار کو، چاہے وہ محتاج ہوں یا نہ ہوں، پھر بھی انہیں قربانی کے گوشت میں دینا جائز ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ کہتے ہیں کہ جی ابن عمر کا یہ قول ہے کہ ایک حصہ کھاؤ، ایک حصہ ہمسایوں کو دو اور ایک حصہ مساکین میں تقسیم کرو، یعنی رشتہ داروں کو بھی دو، خود بھی کھاؤ، اور جو غریب ہیں، جو استطاعت نہیں رکھتے انہیں بھی آپ ضرور کھلائیں ان کو بھی کھلانا چاہیے۔ تو پھر یہ بتایا ثم لیقضوا تفثہم، پھر دور کو اپنے میل کو چل، یعنی کہ جو قربانی کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے میل، یعنی کہ جو حج کرتا ہے انسان تو 3 دن نہ وہ نہاتا ہے، نہ کوئی تیل لگاتا ہے، نہ کنگھی کرتا ہے، تو ان کو جو میل کچل آتا ہے اس کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کے بعد پھر وہ اس کو آپ صاف کریں، اور کوئی اگر نظر مانی ہو، یعنی کسی کو نظر مانی ہو، کسی طواف کی یا کوئی اور کوئی نوافل کی، تو اس کو پورا کرے، اور اس کو بھی پورا کرے، اور پھر اللہ کے گھر کا طواف بھی کرے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ پھر وہ یعنی کپڑے اتار دیں، اور جب قربانی کرنے کے بعد جو ہے وہ حجاج کرام سے یہ کرے، وہ کپڑے یعنی احرام اتار دیں، اور اس کے تمام دیگر کام ان کے لیے جائز ہو جاتے ہیں سوائے بیوی کے پاس جانے کے، جو حالات احرام میں جو ممنوع کام ہوتے ہیں وہ سب پھر اس کے لیے جائز ہو جاتے ہیں۔ محل کو جلد دور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ بال اور ناخن وغیرہ صاف کر لیں، تیل اور خوشبو استعمال کر سکتے ہیں، سلے ہوئے کپڑے پہن لیں، اگر کوئی نظر مانی تھی کہ حرم میں جانور ذبح کریں گے تو اسے پورا کر لیں، پھر مسجد حرام میں جا کر طواف افادہ یعنی طواف زیارت جو حج کا رکن ہے، اور جو وقوف عرفہ اور 10 تاریخ کو جمرہ اور عقبہ، یعنی کہ آپ سب سے پہلے وقوف عرفات میں آپ نے وقوف کیا، پھر وہاں سے آپ چل کے مزدلفہ سے گئے، پھر بڑے شیطان کو جمرہ عقبہ کو رمی رمی کی، اور پھر قربانی کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سیدنا انس بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا، جب منا میں آئے تو پہلے جمرہ عقبہ پر گئے، کنکریاں ماری، پھر آپ منا میں اپنی منزل پر تشریف لے گئے، قربانی کی، اور پھر حجام سے کہا بال موڑ دو، اور اشارہ کیا کہ سر کے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف۔ تو یہ اس طرح کی ترتیب ہے، اور پھر سیانے کے بال کٹوانے کے بعد آپ نہائیں دھوئیں، کپڑے بدل لیں، خوشبو بھی لگا لیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھی خوشبو لگائی جب آپ نے احرام باندھا، یعنی احرام باندھنے سے پہلے بھی، اور اس وقت بھی خوشبو لگائی جب آپ نے طواف سے پہلے احرام اتار دیا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مناسک حج میں سب سے آخری عمل جو ہے بیت اللہ کا طواف ہے، اس سے پہلے سارے کام کیے جائیں، پھر بیت اللہ کا طواف جو آخری عمل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا، اور جب آپ نے سب سے پہلے رمی کی، پھر جمرہ کبریٰ کو 7 کنکریاں ماری، پھر ہدی کے اونٹوں کو نہر کیا، پھر سر مبارک منڈوایا، پھر مکہ مکرمہ میں تشریف لایا اور بیت اللہ کا طواف کیا۔ تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ حج کے ارکان بتا دیے گئے کہ حج کس طرح کرنا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی سنت یہی ہے، اسی طرح ہی حج کرنا چاہیے، اسی طرح اس میں کوئی اپنی طرف سے کوئی بندہ یہاں کسی جگہ کوئی بھول چک ہو جائے تو یہ بھی اس وقت یہ کہ کسی نے آ کے پوچھا کہ جی میں نے قربانی میں نے نہیں کی اور میں نے سر منڈوا لے، تو آپ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ نے اس کے بعد کی بھی اجازت دے دی، کچھ لوگوں نے کچھ اور کہا تو اس وقت آپ نے اس کی اجازت دی کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کوئی بات نہیں، کو اس وقت آپ نے درگزری سب کو کیا، مگر ترتیب جو ہے وہی ہونی چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ثابت ہو رہا، آپ کی سنت بھی یہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی جس جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی ہے سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے اور حج نصیب بھی فرمائے۔ یہ ضروری بھی ہے اور سب کے لیے فرض ہے، جو نہ کرے تو اس کے لیے بہت بڑی وعید ہے۔ اسے کوشش کرنی چاہیے، زندگی کا کوئی بھروسہ ہے نہیں، کوئی بھروسہ نہیں ہے زندگی کے کل ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اس سے جب بھی وہ پہلی فرصت میں یہ اپنا فرض ادا کر لینا چاہیے، اور بار بار اگر توفیق دی اللہ نے تو پھر عمرہ بھی بار بار کرے، حج بھی کرے، کیونکہ وہ بھی فقر کو آپ کی تنگ دستی کو دور کرنے کا بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے فرمائے یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور ہم جو کرتے ہیں اسے قبول بھی فرما لے اور ہمارے نجات کا ذریعہ بھی بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔